نبی ہے بولتا قرآن سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو، آؤ میرے نبی کی شان سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ محترم دوستو، بزرگوں، اللہ جل جلالہ کے پاک کلام کی تلاوت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاتی ہے، جس کا ترجمہ ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پہلا لفظ بسم اللہ ہے۔ بسم اللہ کے شروع میں جو با ہے، عربی زبان میں یہ لفظ با الگ الگ معنوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور اسم کا ترجمہ ہے نام۔ اس لحاظ سے بسم اللہ کے الگ الگ ترجمے ہوں گے۔ ایک ترجمہ ہوگا اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔ دوسرا ترجمہ ہوگا اللہ کے نام کی مدد سے شروع کرتا ہوں، اور تیسرا ترجمہ ہوگا اللہ کے نام کی برکت سے شروع کرتا ہوں۔ جس طرح اللہ کی ذات پاک ہے، مبارک ہے، اور اس ذات سے برکت طلب کی جاتی ہے، مدد حاصل کی جاتی ہے، اسی طرح اللہ کا نام بھی پاک ہے، مبارک ہے، اور اس نام سے بھی برکت حاصل کی جاتی ہے اور مدد طلب کی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں یہ بھی کہا گیا تبارک اللہ، کہ اللہ کی ذات برکت والی ہے، اور یہ بھی کہا گیا تبارک اسم ربک، یعنی اللہ کا نام برکت والا ہے۔ تو ذات بھی برکت والی ہے اور اس ذات کا پاک نام بھی برکت والا ہے، اس لیے بسم اللہ میں ہمیں یہ ہدایت کی گئی کہ ہم اللہ کی برکت والی ذات کا جو برکت والا نام ہے، اس نام کے ذریعے سے برکت کو طلب کریں، مدد طلب کریں، اس کا ساتھ اللہ سے مانگیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کو شروع کریں۔ خود حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو سب سے پہلی آیت لے کر آئے، اس آیت میں آپ کو اسی کی تاکید فرمائی، اقرأ بسم ربک، کہ پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے، یعنی پروردگار کا نام لو، اس کی برکت اور مدد حاصل کرو، اور اس کے بعد قرآن مجید کو پڑھو، اس کی تلاوت کرو۔ اس لیے بسم اللہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا لفظ اللہ ہے، یہ معبود حقیقی حق تعالی شانہ کا ذاتی نام ہے۔ یہ نام
اس موجود برحق کا ہے جو ذات ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے، پہلے دن سے ہے اور آخری دن تک رہے گی، جو ازلی ہے اور ابدی بھی ہے، اور جو ذات ہر قسم کی خوبیوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اور جو ذات ہر قسم کی خرابیوں اور ہر قسم کی کمزوریوں اور ہر قسم کے عیبوں سے پاک اور صاف ہے۔ ایسی مقدس اور پاکیزہ ذات کا نام اللہ ہے، اور یہ صرف آپ ہی کا نام ہے، حق تعالیٰ شان ہی کا نام ہے، پہلے، ابھی اور آئندہ نہ کسی کا یہ نام تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا هل تعلم له سمیہ، حضور کو کہہ رہے ہیں کیا آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ اللہ کا کوئی ہم نام ہو؟ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں لکھا ہے کہ یہ بھی عجیب اتفاق اور عجیب بات ہے کہ مشرکوں نے اور بت پرستوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ اللہ کی عبادت میں بہت سے انسانوں کو، بہت سے فرشتوں کو، بہت سے پتھروں کو، بہت سے بتوں اور مورتیوں کو شریک کیا، اور اپنے معبودوں کو الہ یعنی معبود کہا، لیکن اس کے باوجود اپنے کسی بھی الہ باطل کا یعنی ناحق معبود کا نام انہوں نے کبھی بھی اللہ نہیں رکھا، کبھی رکھا ہی نہیں، کبھی بولا ہی نہیں۔ یہ اس نام کی خصوصیت ہے کہ پہلے دن سے اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے اس لفظ کو بولا گیا۔ اسی لیے عربی زبان میں اس لفظ کا کوئی تثنیہ یعنی دوی وچن، جمع یعنی بہو وچن نہیں آتا ہے۔ عام طور پر زبانوں میں الفاظ کے دوی وچن اور بہو وچن آتے ہیں، لیکن اللہ کا لفظ ایسا ہے کہ اس لفظ کا دوی وچن تثنیہ اور اس لفظ کا بہو وچن جمع کا صیغہ ہی نہیں آتا، کیونکہ ایسی ذات جیسے واحد ہے اور ایک ہے، ایسے ہی اسی ذات واحد کے لیے اس نام کو بنایا گیا ہے اور اس نام کو مقرر اور طے کیا گیا ہے، اور یہ اس نام کی خصوصیت ہے۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے اس نام کی بہت ساری خصوصیات بیان کی ہے۔ ایک بات انہوں نے خصوصیات بیان کرتے ہوئے یہ فرمائی ہے کہ اللہ کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے کہ اس لفظ میں سے آپ کوئی بھی حرف کو کم کرو، حذف کرو، تب بھی یہ لفظ اللہ ہی کے لیے بولا جاتا ہے۔ جیسے اللہ کے شروع میں الف کو حذف کرو تو للہ ہو جائے، اور للہ یہ قرآن میں اللہ کے لیے بولا گیا ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وللہ خزائن السماوات والارض وللہ جنود السماوات والارض۔ اگر لام کو حذف کرو تو لہو بولا جائے گا، اور لہو یہ بھی اللہ جل شانہ کے لیے قرآن مجید میں استعمال کیا گیا، لہو ما فی السماوات والارض لہ الملک ولہ الحمد، تو لہو سے مراد اللہ ہے۔ اگر دوسرے لام کو بھی حذف کرو تو ہو رہ جائے گا، اور ہو اور ہوا یہ لفظ بھی قرآن مجید میں اللہ کے لیے بولا گیا ہے، هو اللہ احد لا الہ الا ہو، تو ہوا یہ بھی اللہ کی ذات کو بتاتا ہے۔ یہ اس لفظ کی خصوصیات میں سے ہے، اور معنی کی خصوصیت بتاتے ہوئے علامہ رازی نے فرمایا کہ اللہ کا یہ لفظ اور اللہ کا یہ نام ایسا ہے جو سب سے بڑا اور آپ کی تمام صفات کو شامل ہے۔ اگر آپ اللہ کو رحمان کہیں گے تو اس سے اللہ کی صفت رحمت کا پتہ چلے گا، لیکن صفت غضب کا اور صفت قہر کا پتہ نہیں چلے گا۔ آپ اللہ کو علیم کہیں گے تو اللہ کی صفت علم کا پتہ چلے گا، لیکن صفت قدرت کا پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن اس کے بجائے آپ اللہ کہو گے تو اللہ کہنے سے اس کے اندر اللہ کی تمام صفات، صفت رحمت ہو یا صفت غضب اور قہر ہو، صفت علم ہو یا صفت قدرت ہو، صفت سمع سننے کی طاقت ہو یا صفت بصر دیکھنے کی طاقت ہو، جتنی خوبیاں اور جتنے کمالات ہیں یہ تمام کے تمام کمالات
اللہ کے لفظ کے اندر میں آ جاتے ہیں۔ اسی لیے بہت سے علماء کرام نے لفظ اللہ کو اسم اعظم کہا ہے، یہ اسم اعظم ہے۔ تیسرا لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الرحمن ہے، اور چوتھا لفظ الرحیم ہے۔ رحمان کا ترجمہ کیا جاتا ہے بڑا مہربان، رحیم کا ترجمہ کیا جاتا ہے نہایت رحم کرنے والا۔ عام طور پر مہربانی اور رحم کرنے کے الفاظ سے ان دونوں لفظوں کا اور ان دونوں صفتوں کا ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن علماء کرام نے عربی قاعدے کے لحاظ سے ان دونوں لفظوں کا مفہوم، معنی اور مطلب الگ الگ بیان کیا ہے، دونوں میں فرق بیان کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ رحمان کا مطلب ہے عام الرحمہ، یعنی وہ ذات جس کی رحمت، جس کے انعامات اور جس کی مہربانیاں عام ہو، وسیع ہو، پھیلی ہوئی ہو، جس کی رحمت سے ہر ایک کو فائدہ ہوتا ہو، ایسی ذات کو رحمان کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کی یہ ذات دنیا کے اعتبار سے ہے، یعنی اللہ کی صفت رحمان کا مظاہرہ یہ دنیا میں ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی صفت رحمت دنیا میں ایک دم وسیع ہے، سب کو شامل ہے۔ آپ رحمان الدنیا ہیں، یعنی دنیا میں جتنی مخلوق ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جانور، چاہے وہ جاندار ہو، چاہے وہ غیر جاندار، چاہے وہ مومن ہو اللہ کو ماننے والا ہو، یا وہ کافر اور باغی ہو اللہ کا نافرمان ہو، حتیٰ کہ اللہ کے وجود کا بھی وہ قائل نہ ہو، اللہ کے وجود کا بھی انکار کرنے والا ہو، اس کو بھی دنیا میں اللہ کی رحمت اور مہربانی سے فائدہ ہوتا ہے۔ تمام کی تمام مخلوقات اور کائنات کی تمام چیزیں یہ اللہ کی نعمتوں سے اور اس کے احسانوں سے فائدہ اٹھاتی ہیں، سب پرورش پا رہے ہیں، کوئی بھوکا نہیں رہتا، اللہ کے بنائے ہوئے سورج کی گرمی سے کوئی محروم نہیں، اللہ کی اتاری ہوئی بارش سے اور برسات سے کوئی محروم نہیں، اللہ کے زمین سے اگائے ہوئے غلے اور دانے سے کوئی محروم نہیں۔ شیخ سعدی نے فرمایا ادیم زمین سفرے عام اوس بری خوان یکما چے دشمن چے دوست، کہ زمین کی سطح اور زمین کا چمڑا یوں سمجھو کہ اللہ کا ایک عام اور ایک جنرل دسترخوان ہے، جس دسترخوان پر کیا دشمن اور کیا دوست، یعنی اس دسترخوان سے کھانا کھاتے ہیں دوست بھی، اور اس دسترخوان سے کھانا کھاتے ہیں دشمن بھی۔ تو جس کی رحمت سب سے زیادہ عام ہو اور سب کو شامل ہو، جس کی رحمت کا فائدہ سب کو پہنچتا ہو، ایسی ذات کو رحمان کہا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے حکومت کو اور اپنے دنیا پر ہونے والے قابو اور کنٹرول کو بیان کیا، تو وہاں خصوصی طور پر اس صفت رحمت کا تذکرہ کیا۔ قرآن میں ارشاد ہے الرحمن علی العرش استویٰ، کہ جو ذات عرش و کرسی پر مستوی اور براجمان ہے، جو ذات عرش و کرسی پر براجمان ہو کر کائنات کے نظام کو سنبھالے ہوئے ہیں، جس ذات کے قبضے قدرت میں ساری کائنات کا نظام اور سسٹم ہے، وہ ذات الرحمن ہے۔ رحمان کیوں کہا گیا؟ یہی بتانے کے لیے کہ اس ذات کی رحمت اور بھلائی سے کوئی محروم نہیں ہے، دنیا میں رہتے ہوئے تمام مخلوقات برابر درجے میں اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور پھر یہ دنیا میں اللہ کی رحمت سب پر تو ہے، لیکن وہ رحمت کامل نہیں ہے، یعنی مکمل نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں انسان کو راحت ملتی ہے، آسائش ملتی ہے، سکون ملتا ہے، لیکن اس راحت کے ساتھ، اس سکون کے ساتھ کچھ نہ کچھ تکلیف بھی ہوتی ہے، دکھ کا شائبہ بھی ہوتا ہے۔ دنیا کی رحمت، دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ نعمتیں پیور نہیں ہیں۔ پیور نعمتوں کے لیے اللہ پاک نے آخرت کو بنایا، اور اس کے لیے اللہ کی صفت رحیم ہے۔
رحیم کا مطلب ہے تام الرحمہ، یعنی وہ ذات جس کی رحمت، جس کی مہربانیاں، جس کے انعامات، جس کے احسانات مکمل ہوں، پورے ہوں، جس پر بھی ہو بہت زیادہ اور کامل طور پر، اور ایسا آخرت میں ہونا ہے۔ اللہ کی ذات رحیم الآخرہ ہے، آخرت کے اعتبار سے رحیم ہے، یعنی آپ کی رحمت آخرت میں سب پر نہیں ہوگی، کافروں پر نہیں ہوگی، نافرمان اور باغی لوگ آخرت میں اللہ کی رحمت سے محروم ہوں گے، لیکن جن پر بھی ہوگی یعنی اہل ایمان پر ہوگی تو وہاں خدا کی یہ رحمت کامل درجے کی ہوگی، مکمل درجے کی ہوگی۔ وہاں اہل ایمان کو خدا کی رحمت کی بنیاد پر ایسی نعمتیں اور ایسی راحتیں ملے گی کہ جن نعمتوں کے ساتھ رنج کا شائبہ نہیں، اور جن رحمتوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ دکھ اور تکلیف کا کوئی کانٹا نہیں۔ وہاں راحت ہی راحت ہے، وہاں نعمت ہی نعمت ہے، وہاں رحمت ہی رحمت ہے۔ تو آخرت کے اعتبار سے آپ رحیم ہیں، اور رحمان یہ دنیا کے اعتبار سے ہیں۔ تو اس بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دونوں صفتوں کو ذکر کیا گیا تاکہ دونوں بات کی طرف اشارہ ہو جائے۔ رحمان سے اشارہ کر دیا اللہ کی اس رحمت پر جو دنیا میں ہے اور جس کا سایہ مومن، کافر، جاندار، بے جان ہر ایک پر ہوتا ہے، لیکن رحمت کی یہ چادر یہ موت کے وقت اٹھا لی جاتی ہے، اور اس کے بعد ہر انسان کے ساتھ اس کے عمل کے مطابق معاملہ ہوتا ہے۔ اور رحیم کی صفت لا کر آخرت میں پائیدار اور ہمیشہ رہنے والی اور ختم نہ ہونے والی نعمتوں اور راحتوں کی طرف اشارہ کر دیا، جو نعمتیں اور راحتیں سدا کے خوش نصیب مومن بندوں کو حاصل ہوگی، اور ایسی حاصل ہوگی کہ حاصل ہونے کے بعد پھر کبھی محرومی نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی آخرت میں جو رحمتیں ہونی ہیں اس رحمتوں کا ایک انداز بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان للہ مئۃ رحمہ انزل منها واحدۃ بین الجن والانس والطیر والبہائم والعوام فبها يتعاطفون ويتراحمون واخر 99 رحمہ یرحم بها عبادہ یوم القیامہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت 100 گنا ہے، ان 100 گنا رحمتوں میں سے ایک گنا رحمت کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اتارا ہے، اور اس ایک حصے رحمت کو جنات، انسان، پرندے، چوپائے اور کیڑے مکوڑے، یہ جتنے جاندار اللہ کی مخلوق ہے، ان تمام مخلوق کے درمیان اس ایک حصے رحمت کو اللہ نے اتار کر پھیلا دیا ہے، جس ایک حصے رحمت کی بنیاد پر یہ جاندار آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، ایک دوسرے پر مہربانی کرتے ہیں۔ تو ایک حصے رحمت کا یہ اثر ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ ما بقیہ، جو 99 رحمت کے حصے ہیں، ان رحمت کے حصوں کو اللہ پاک آخرت میں اور قیامت کے آخرت میں اتاریں گے، جس کی شروعات قیامت کے دن سے ہوگی، اور وہ اس رحمت سے اللہ پاک اپنے بندوں پر رحم فرمائیں گے۔ تو وہ آخرت میں اتنا زیادہ اور اتنا بڑا رحیم ہے۔ یہ فرق جو ہے علماء نے رحمان اور رحیم کے درمیان کیا ہے۔ اس لیے رحمان کا ترجمہ جب بسم اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں تو یوں کرتے ہیں کہ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان۔ تو بے حد مہربان کا مطلب ہے سب پر مہربان، سب پر رحم کرنے والا ہے۔ اور رحیم کا ترجمہ کرتے ہیں نہایت رحم کرنے والا۔ تو نہایت رحم کرنے والے کا مطلب ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ تو سب پر مہربان ہے دنیا میں، اور بہت زیادہ مہربانی کرنے والا ہے آخرت میں۔ ایسی ذات اور ایسے خدا رب العالمین کے نام سے میں شروع کرتا ہوں۔ پھر آدمی بسم اللہ پڑھتے وقت جو کام کر رہا ہے اس کام کو شروع کرنا مراد ہوگا۔ قرآن پڑھتے ہوئے کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو مطلب ہوگا کہ اللہ کے نام سے قرآن پڑھتا ہوں جو اللہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ کھانا کھاتا ہے اور کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو مطلب یہ ہوگا کہ میں کھانا کھاتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو اللہ رحمان اور رحیم ہے۔
بہرحال اللہ پاک نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے دنیا کے اور انسانی زندگی کے مختلف کاموں کے موقع پر ہمیں اس بات کی ہدایت دی کہ ہم ان کاموں کو اللہ جل شانہ کے نام کو لیتے ہوئے ان کاموں کی شروعات کریں، ایسے ہی ہمیں اس بات کی بھی ہدایت فرمائی کہ اللہ کے اس مبارک کلام کو شروع کیا جائے تو اس کلام کی شروعات میں بھی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اللہ کے نام کے ذریعے سے اس مبارک کلام کی تلاوت کو شروع کریں۔ آخری بات بسم اللہ کے تعلق سے یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کے شروع میں بلکہ ہر کام کی شروع میں ہمیں جو بسم اللہ پڑھنے کی اور اللہ کا نام لینے کی ہدایت دی گئی اس کی وجہ کیا ہے، اس میں کیا فائدہ اور کیا حکمت پوشیدہ ہے۔ علماء نے فرمایا کہ جاہلیت کے زمانے میں مکہ کے لوگوں کی یہ رسم اور ان کا طور طریقہ تھا کہ جب وہ لوگ کسی کام کو شروع کرتے تھے تو اپنے معبودوں کا نام لیتے تھے، یہ کہتے تھے بسم اللہ والعزیٰ، کہ میں شروع کرتا ہوں لات اور عزیٰ کے نام سے۔ لات اور عزیٰ یہ ان کے دو بڑے بت تھے، تو ان بتوں کے نام سے اپنے ہر چھوٹے بڑے کام کو شروع کرنے کی ان کی ہیبٹ اور عادت تھی۔ اس جاہلیت کی بری رسم کو اور برے طور طریقے کو مٹانے کے لیے ہمیں ہدایت دی گئی کہ قرآن کریم کو بھی بلکہ اپنے ہر چھوٹے بڑے کام کو بھی بسم اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر شروع کیا جائے تاکہ بتوں کا نام مٹ جائے اور اللہ کے نام کا بول بالا۔ ایک بات یہ بیان فرمائی۔ دوسری ایک بات علماء کرام نے یہ بیان کی ہے کہ قرآن کی تلاوت کے شروع میں بلکہ انسانی زندگی کے ہر چھوٹے بڑے کام کے شروع میں بسم اللہ کہنے کی ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے، اس تعلیم کے ذریعے سے دراصل انسانی زندگی کے رخ کو اللہ کی طرف پھیرنا مقصود ہے۔ انسان کے اندر ایک حقیقت کا احساس پیدا کرنا مقصود ہے، انسان کی فکر میں ایک بنیادی بات کو پیوست کرنا اور اس کو رچانا اور بسانا مقصود ہے۔ وہ بنیادی بات، وہ حقیقت یہ ہے کہ انسان اس بات کو اپنے اندر پیدا کر لے اور اس بات کا احساس اپنے اندر پیدا کر لے کہ میرا کوئی کام اور میرا کوئی وجود بلکہ کائنات کا کوئی ذرہ یہ اللہ کے ارادے، اللہ کی مشیت، اللہ کے امداد اور مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، ذرہ برابر حرکت نہیں کر سکتا۔ دیکھیے اللہ پاک نے انسانی زندگی میں ہمیں اسباب اختیار کرنے کی اجازت دی ہے، اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جتنے اسباب ہیں یہ ایک تو بذات خود وجود میں نہیں آئے، اس کو وجود میں لانے والی اللہ کی ذات ہے۔ اسی طرح وجود میں لانے کے بعد ان کے اندر بذات خود کوئی کارنامہ انجام دینے کی طاقت، استعداد اور صلاحیت اپنے طور پر موجود نہیں ہے، بلکہ ان میں تاثیر پیدا کر کے، ان میں اثر ڈال کر، ان کے ذریعے سے واقعات کو وجود میں لانا، نتائج اور اثرات کو پیدا کرنا، اس کے رزلٹ کو ظاہر کرنا، یہ بھی ایک ذات کرتی ہے، ایک ذات کا کام ہے جس ذات کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ اس کے ارادے کے بغیر، اس کی مشیت کے بغیر اسباب وجود میں بھی نہیں آتے اور اسباب کے ذریعے سے کوئی اثر پیدا نہیں ہوتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت دی کہ تم پانی پیو تو بسم اللہ پڑھو، اللہ کا نام لو، یہ تعلیم دے کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ تم اس پانی کی گھونٹ کو اور پانی کی اس نعمت کو استعمال کرنے سے پہلے اس اللہ کے اور اس خدا کے، اس ذات کے احسان عظیم کو یاد کرو کہ جس ذات نے پانی کے اس گھونٹ کو تمہارے ہونٹ تک پہنچانے کے لیے دنیا کی کتنی عظیم سے عظیم اور بڑی سے بڑی طاقتوں کو کام میں لگا دیا۔ فقط تمہاری تھوڑی سی محنت اور تھوڑی سی کوشش اور تھوڑا سا پیسہ خرچ کرنے سے ہی
یہ پانی کا گھونٹ تم تک نہیں آ گیا۔ تم نے تو صرف اتنا سوچا ہوگا کہ بورنگ میں سے پانی نکلا، سرکاری نل میں سے پانی آیا، میں نے اپنے گھر میں اس کو اسٹاک کیا اور ضرورت کے مطابق اس کو استعمال کرتا ہوں، اور اس کے لیے کچھ محنت اور کچھ پیسہ تم نے خرچ کیا۔ لیکن یہ بھی سوچو کہ وہ جس بورنگ سے تم نے پانی لیا ہے، جس زمین سے تم نے پانی حاصل کیا ہے، اس زمین تک پانی کہاں سے آیا ہے؟ وہ کس نے پہنچایا؟ وہ خدائے رب العالمین نے پہنچایا۔ اس خدا نے تمہیں ایک گھونٹ پانی پہنچانے کے لیے ایک پورا سمجھو کہ ایک ایسا عمل کیا کہ جس عمل میں بڑی بڑی مخلوقات کو اللہ پاک نے خدمت میں لگا دیا اور تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ اللہ پاک نے سب سے پہلے تو عظیم الشان سمندروں کی شکل میں ہمارے لیے پانی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ محفوظ کر دیا، اور پھر وہ پانی سڑنے نہ پائے اس لیے ایک تو اس کو نمکین بنایا، اور پھر ہر وقت اس کو حرکت میں رکھا۔ اسی وجہ سے کتنی گندگیاں اور غلاظتیں اس میں ڈالی جاتی ہے، بڑے بڑے جانور اس میں مر جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی اس کی ہر وقت کی حرکت اور موجوں کی وجہ سے وہ کبھی پانی سڑتا نہیں ہے اور بدبودار نہیں ہوتا۔ تو وہ ذخیرہ محفوظ کیا۔ اب ذخیرہ محفوظ کرنے کے بعد اگر ہمیں اس بات کا پابند کیا جاتا کہ ہم وہاں سے پانی یہاں لاوے یا پانی پینے کے لیے وہاں جاوے تو انسان کو کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ اللہ نے اس کا نظام بنایا، پانی سے، سمندر سے مانسون اور موسمی ہوائیں اٹھی، بخارات اور بھاپ اٹھی، اور اس بخارات اور بھاپ نے، اس مانسون نے ایک طرف اس پانی کی کڑواہٹ کو ختم کر کے اس پانی میں مٹھاس پیدا کی، تو دوسری طرف وہی بخارات یہ بادل کی شکل اختیار کر گئے اور اپنی پیٹھ پر ہزاروں من، ہزاروں ٹن جو ہے پانی کو لاد کر سمندر سے دنیا کے مختلف خطوں میں پہنچے۔ ایک ایئر کارگو سروس اللہ پاک نے بالکل فری آف چارج ہمارے لیے فراہم کی۔ پانی وہاں سے نکلا اور نکل تک پانی کا کچھ حصہ ہمارے علاقوں میں اور خطوں میں پہنچا، اور بہت کچھ حصہ اللہ پاک نے پہاڑوں پر پہنچایا۔ اگر یہ بادل پانی لے کر ہمارے سر پہ کھڑے رہتے اور ہمیں کہا جاتا کہ جب جب پانی کی ضرورت پڑے یہاں سے پانی لے لو، تو انسان کتنا تکلیف میں آتا ہے۔ اللہ پاک نے اس بادل کے ذریعے پانی برسوایا اور زمین میں اسٹاک کر دیا۔ اگر انسان کو کہا جاتا کہ 6 مہینے تک کا پانی اپنے پاس اسٹاک کر لو تو انسان کے بس میں تھا؟ نہیں تھا۔ اللہ پاک نے اس پانی کو زمین میں اسٹاک کروا دیا، ایسا اسٹاک کروا دیا کہ انسان جب کھودتا ہے، جہاں کھودتا ہے اندر سے پانی نکلتا ہے، اور پانی کا ایک حصہ اللہ نے سمندر پہ گروا دیا، اور وہاں وہ پانی برف کی شکل میں منجمد ہو گیا۔ ایک اللہ کا ایک قدرتی کولڈ اسٹوریج وہاں قائم ہو گیا، وہاں پانی محفوظ رہتا ہے۔ پھر گرمی کے زمانے میں اللہ پاک آفتاب کی ہیٹ اور اس کی تپش اس برف پر ڈالتے ہیں، وہ برف پگھلتا ہے، پانی وہاں سے بہتا ہے، پہاڑی نالوں سے بہتا ہوا دریا میں پہنچتا ہے، جو ہے نالوں میں پہنچتا ہے، اور ندیوں کے راستے سے پانی کا ایک حصہ ہم تک آتا ہے، اور وہ ایک حصہ جو ہے وہیں زمین میں اتر جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے زمین کے اندر یہ قدرتی انڈر گراؤنڈ پائپ لائن رکھی ہے، اس پائپ لائن اور سوتوں کے ذریعے سے وہ پانی جو ہے ہمارے علاقے اور بستی تک آتا ہے۔ انسان جہاں کھودتا ہے وہاں پانی نکلتا ہے۔ اپنی زمین سے پانی کھود کے نکال کے ہمارے ٹانکی میں بھرنا، اور ٹانکی سے بھر کے ہمارے ماٹلے اور گلاس میں لانا، اتنے کام میں انسان تھک جاتا ہے، اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، یہاں سے لے کے اوپر سے لے کے نیچے، لیکن پریشان ہوتا ہے، خرچہ لگتا ہے۔ اللہ نے تو سمندر میں پانی قائم کیا، پانی کا ذخیرہ رکھا، پھر یہاں سے اپنی قدرتی سسٹم اور کہیے کہ واٹر سپلائنگ کے ایک لمبے پروسیس کے بعد اس پانی کو وہاں سے یہاں نیچے تک پہنچایا، لیکن اس کے پیچھے انسان کی ذرہ برابر محنت بھی نہیں لگی، اور انسان کا ذرہ برابر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا۔ یہ ساری سروس اللہ کی طرف سے بالکل فری ہے۔ تو ہم جو پانی کا گھونٹ اتارتے ہیں اور اپنے گلے میں تک اتارتے ہیں،
تو یہ پانی یہ فقط نیچے سے اوپر اور اوپر سے نیچے نہیں آیا، بلکہ آب رسانی کے اتنے لمبے عمل اور واٹر سپلائی کے اتنے لمبے پروسیس کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ اور یہ کس نے پہنچا؟ خدائے رب العالمین نے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی پانی پیو، تو پینے سے پہلے اس خدا کے احسان عظیم کو یاد کرو جس خدا نے آسانی کے ساتھ تمہارے ہونٹ تک اس پانی کے گھونٹ کو پہنچایا ہے۔ کھانا کھاؤ تو اللہ کا نام لو، اللہ کے احسان کو یاد کرو کہ جس اللہ نے تم تک یہ کھانے کا لقمہ پہنچایا ہے۔ وہ فقط بازار سے آٹا خریدنے سے لقمہ ہاتھ میں نہیں آ گیا، اس کے پیچھے کتنی طاقتیں لگی، زمین کو لگایا، بیج ڈالنے والے نے بیج ڈالا، ایسی جگہ ڈالا جہاں بیج فنا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے اس بیج کی حفاظت کی، اس کو کوپل کی شکل میں باہر نکالا، اتنی طاقت بخشی کہ مضبوط سے مضبوط اور کڑک سے کڑک زمین سے بھی وہ کوپل باہر نکل جاتے ہیں۔ اللہ پاک سورج کی گرمی اس پر ڈالتے ہیں، چاند کی ٹھنڈک اسے پہنچاتے ہیں، بادلوں کا سایہ اسے نصیب کرتے ہیں، بارش برسا کر اسے اور پرورش دیتے اور نشو و نما دیتے ہیں، پھر لہلہاتی کھیت بن جاتی ہے، اس کے بعد کسان کاٹتا ہے، بازار میں بیچتا ہے، اور پھر گیہوں بنتا پیستا ہے، آٹا بن کے روٹی بن کے ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو نبی نے فرمایا بسم اللہ کہو، اس اللہ کے احسان کو فراموش نہ کرو جس اللہ نے زمین سے لے کر آفتاب، مہتاب، ہوائیں، بادل، پانی، ان تمام کو خدمت میں لگا دیا، کام میں لگا دیا، اس لیے تاکہ یہ کھانے کا ایک لقمہ یہ تمہارے منہ تک پہنچے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہاں تک پہنچنے کے بعد انسانی بدن کا جو پورا سسٹم ہے، اس سسٹم میں وہ پانی اور جو دانہ آدمی کھاتا ہے اس دانے کی انرجی، یہ بدن میں جہاں جہاں ضرورت پڑے وہاں پہنچانا، یہ ہمارے خیال میں نہیں ہوتا، ہمارے دھیان میں نہیں ہوتا، لیکن اللہ پاک خدائے رب العالمین اس کو پہنچاتے ہیں۔ ہم تو اتنا سمجھتے ہیں کہ ہونٹوں میں خشکی آ گئی تھی، ہونٹ تر کر لیے، گلے میں خشکی تھی، گلا تر کر لیا، زبان میں تری کی ضرورت تھی، ہم نے پانی کے ذریعے اس تری کو حاصل کر لی، لیکن اللہ نے پیاس کی شکل میں ہمارے بدن کے اندر ایک میٹر قائم کیا ہے، جو میٹر ہمیں یہ کہتا ہے کہ بھائی تمہارے پیٹ کے اندر پانی، تمہارے بدن کے جتنے اعضاء ہیں ان اعضاء میں پانی کم ہو گیا ہے، اب پانی ڈالو۔ وہ میٹر ہمیں کہتا ہے، وہ پیاس میٹر ہے۔ پھر ہم پانی پیتے ہیں، اور پانی ہم تو پی جاتے ہیں، اپنی پیاس کو بجھا لیتے ہیں، لیکن اللہ کا اور قدرت کا جو سسٹم ہے اس سسٹم کے ماتحت وہ پانی بدن کے ہر حصے میں، ہر عضو میں اور ہر بھاگ میں اس کی ضرورت کے مطابق پہنچتا ہے۔ جتنے پانی کی ضرورت ہوتی ہے اتنا پانی ہر جگہ پہنچ جاتا ہے۔ اللہ نے جو بدن کے اندر پائپ لائن کی سسٹم قائم کی ہے اس سسٹم کے راستے سے، اور جو پانی ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے وہ جو ہے اندر کی دھلائی کر کے ایک دوسرے راستے سے باہر نکل جاتا ہے۔ پانی اندر گیا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اور زائد پانی اندر سے نکل گیا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پیو تو اس اللہ کے احسان کو یاد کرو جس اللہ نے پانی پہنچانے کا بھی نظام تمہارے لیے قائم کیا، اور جس اللہ نے پانی نکالنے کا بھی نظام تمہارے لیے قائم کیا۔ لکھا ہے ہارون رشید ایک مرتبہ پانی پی رہے تھے، ہاتھ میں پانی کا گلاس پکڑا، بہلول بیٹھے تھے، انہوں نے کہا امیر صاحب رکیے۔ امیر مومنین رک گئے۔ بہلول نے کہا کہ بتائیے کہ اگر آپ کو سخت سے سخت پیاس لگی ہو اور آپ کے پاس پانی کا ایک گھونٹ نہ ہو تو آپ اس گھونٹ کو حاصل کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ ہارون رشید نے کہا کہ ساری دولت خرچ کر دوں گا۔ بہلول نے کہا پی جائیے۔ پانی پی گئے۔ پینے کے بعد کہا امیر مومنین ایک بات اور بتائیے کہ جو پانی آپ نے ابھی پیا اور دن بھر میں پیا وہ سارا کا سارا پانی تمہارے بدن کے اندر اور جسم کے اندر رک جائے اور اس کے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو تو تم اس پانی کو باہر نکالنے کے لیے کیا کرو گے؟ تو امیر مومنین نے کہا کہ ساری دولت خرچ کر دوں گا۔ بہلول نے کہا یہی بات سمجھنے کی ہے کہ تمہاری دولت کی کیا قیمت ہے۔ ایک گھونٹ پانی نکالنا، ایک گھونٹ پانی پینے کے لیے اور ایک گھونٹ کا پانی، بدن کا پانی نکالنا، یہ جو ہے اس کے مقابلے میں تمہاری دولت ہے، یہ تمہاری دولت کی قیمت ہے۔ نہ معلوم کتنے گھونٹ اور کتنے گلاس
तुम पानी के दिन भर में पीते हो और कितना पानी जो ज़रूरत से ज़ायद है वो आसानी के साथ तुम्हारे बदन से निकल जाता है। ये उस रब्बे करीम का एहसान है जिस रब्बे करीम ने तुम्हारे लिए इस सिस्टम को जारी किया। तो मैं ये कह रहा था कि दरअसल हमारी शरीयत ने, हमारे दीन ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के हर छोटे बड़े अमल में जो अल्लाह का नाम लेने, हर अमल के शुरू में बिस्मिल्लाह और हर अमल के ख़त्म पर अल्हम्दुलिल्लाह ने की जो हिदायत और तालीम दी है, उसका बुनियादी मकसद ये है कि इंसान हर वक्त खुदाए रब्बुल आलमीन को याद रखे, उसके एहसान को अपने ध्यान में ले, गफलत से बिल्कुल काम न ले। और जब बंदा मौके मौके से इस तरह अमल करता है तो उसको दो फ़ायदे मिलते हैं। एक फ़ायदा ये मिलता है कि वो सही माने में बंदा बनता है, उसके अंदर बंदगी का एहसास पैदा होता है। आज दुनिया में जो झगड़े हैं और जो जुल्म सितम के पहाड़ एक शख्स दूसरे पर ढाता है, उसकी बुनियादी वजह ये भी है कि इंसान अपने आप को कुछ समझता है कि मैं हूँ, आई एम समथिंग, मैं हूँ, मेरी बीवी को मैं खिलाता हूँ, मेरे बच्चों को मैं खिलाता हूँ, खुला पर मेरा एहसान है। ये मैं समझता है तो उस सूरत में आदमी बसा औक़ात इस मैं की तनाव में आकर और बहाव में आकर बहुत सी मरतबा अपने मातहतों पर और अपने अंदर के लोगों पर जुल्म ढाता है। लेकिन जब उसको एहसास होगा कि मैं कुछ नहीं हूँ, ये लुक़मा जो मेरे हाथ में भी है वो अल्लाह की देन है, मैंने कमाया है, कमाने की ताकत भी मेरी अपनी नहीं है बल्कि अल्लाह की दी हुई है कि कभी किसी पर जुल्म नहीं करे। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हुए और ख़त्म पर अल्लाह का नाम लेकर ज़िंदगी के छोटे बड़े काम करेगा तो जो दुनिया की ज़रूरतें हैं और जो दुनिया के कामकाज है वो भी हमारे लिए दीन बन जाएंगे, आखिरत बन जाएगी, इबादत बन जाएगी। एक मुसलमान और एक काफिर दोनों दुनिया में रहते हुए अपनी ज़रूरतों को पूरी करते हैं, लेकिन मुसलमान ज़रूरतें पूरी करता है तो अल्लाह का नाम लेकर ज़रूरत पूरी हो जाती है तो अल्लाह का नाम लेता है, वो यही कहता है कि जो कुछ हुआ है और जो कुछ होना है वो अल्लाह की तरफ से, और उसके इस तर्ज अमल से उसका दुनियावी ज़रूरतों को पूरा करना ये भी इबादत और दीन में तब्दील हो जाता है। ये दो फ़ायदे बुनियादी तौर पर इन अमाल के ज़रिए से हासिल होते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम न सिर्फ ये कि कुरान मजीद की तिलावत के मौके पर बल्कि ज़िंदगी के हर छोटे बड़े काम पर काम के शुरू में अल्लाह का नाम लें, अल्लाह का नाम लेते हुए काम को शुरू करें और काम ख़त्म होने पर अल्लाह का शुक्र बजा लाएँ और अल्हम्दुलिल्लाह कहें। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर काम में बता, खाने से पहले बिस्मिल्लाह, खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, सोने से पहले बिस्मिल्लाह, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, उठे तो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना। जो भी आदमी काम करता है इन तमाम काम के शुरू में भी अल्लाह के नाम लेने की और सब काम के ख़त्म पर भी अल्लाह का नाम लेने की हमें हिदायत दिए। हम उसकी अहमियत को और उसकी कीमत को, उसके नफ़े और फ़ायदों को समझें और इस नफ़े और फ़ायदे के इस्तेज़ार और उसके यकीन के साथ अमल को करें। अल्लाह पाक हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।